ملت کا فاتحہ ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح. تصویر الجان و قانون حریت، تصویر الجان و قانون حریت ہے کون بے گناہ ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح. ملت کا فاتحہ ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح. لگتا ہے کیک جا کے نشانے پہ اس لگتا ہے کیک جا کے نشانے پہ اس ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح. ملت کا فاتحہ ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. This is Umar Jamal and you are watching Live Beats. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. محمد علی جناح کو ہم سے بچھڑے ہوئے آج 73 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ہم ان کے افکار سے سبق لے سکتے ہیں کہ وہ ملت کے پاسباں تھے، اور ملت کے پاسباں ان کے چلے جانے سے ختم نہیں ہوئے. ملت کے پاسباں آج بھی ان کے ہم نام کی شکل میں موجود ہیں. سر محمد علی جناح، میری خوش قسمتی ہے کہ آج یوم جناح پر میں ایک اور جناح سے مل رہی ہوں، ایک اور جناح سے میں انٹرویو کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی عمر، کیسے مزاج آپ کے؟ السلام علیکم ایوری ون. الحمدللہ آئی ایم فائن. سر محمد علی جناح کے نام سے نسبت، اور آج ہم محمد علی جناح ڈے پر ہی آپ سے بات کر رہے ہیں. سر ذرا کائنڈلی ویورز کو اپنا تفصیلی تعارف کروائیے تاکہ وہ آپ کو مزید بہتر جان سکیں. شکریہ عمر. دیکھیں، سب سے میری بڑی خوش قسمتی کہ میرا نام محمد علی جناح. اچھا، میرا محمد علی نام اتفاقیہ نہیں ہے. میرا خیال ہے میرا کوئی اور نام شاید ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری تاریخ پیدائش 14 اگست ہے. اس کے بعد میری جائے پیدائش جناح ہاسپٹل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور میں تھوڑا سا بتا دوں اپنے جو لسنرز ہیں، ویورز ہیں، سننے کے لیے، کہ کراچی میں پہلی کالونی والی 1952 میں پی آئی بی کالونی، پیر علیہ پش کالونی. تو اس میں میرے فیملی کے کافی کنٹریبیوشن ہے. اور فائنلی ایک آخری بات کہ ایک زمانے میں، یعنی کہ جو لوگ 40-50 سال کے عشرے میں ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک کلفٹن پہ ایک کوریا مچھلی گھر بہت بڑا ایک ہوا کرتا تھا. وہ جو جگہ تھی وہ میرے فادر کے ماموں نے اپنے پیسوں سے خرید کے کراچی کو تحفہ دیا تھا. تو اسی کی مناسبت سے میرا نام محمد علی جناح ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف اٹ کہ میرا نام ہے. اور اس کی شاید تھوڑی سی اثرات یہ ہے کہ میں بائی چوائس پاکستان میں ہوں. میری تھوڑی سی ایجوکیشن انگلینڈ اور آسٹریلیا سے ہے، لیکن کبھی بھی میرا باہر رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ اس سے اچھا ملک کوئی ہے ہی نہیں. میں نے کوئی 8-10 کنٹریز دیکھی ہوں گی، اتفاق ہوا ہوگا مجھے رہنے کا، جانے کا. میں بالکل، جو لوگ سن رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں کہ اس سے اچھا ملک کوئی ہے ہی نہیں. جی ہما، اوور ٹو یو.
جی ہمیں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو ہما آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سوری شاید نیٹ ڈسکنیکشن تھا. ملت کے جی پاسباں ہیں محمد علی جناح اور محمد علی جناح کے نام کے پاسباں ہیں محمد علی جناح. جیسے کہ آپ نے سر بتایا کہ آپ 14 اگست ہی کی پیدائش ہیں، تو یقیناً یہ کوئی آسمانی کام ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناح کے بعد ایک محمد علی جناح پیدا کیے اور 14 اگست پر. تو سر ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے پاکستان ہی کو چوز کیا رہنے کے لیے اور آپ پاکستان ہی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. SDGs کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ UNO کی طرف سے جو سیٹ کیے گئے ہیں. ذرا سر اس کو ڈیٹیل میں بتا دیجئے، کیونکہ ہمارے پاس جو اچیومنٹ کا ٹارگٹ ہے وہ بہت کم سال رہ گئے، لیکن ابھی تک لوگوں کو اس سے واقفیت بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. ذرا آپ اسے تفصیل سے بتا دیجئے. دیکھیے جو چیزیں سمجھنے کی وہ یہ کہ یہ 2015 میں یونائٹڈ نیشنز نے پوری دنیا کو یہ ایک چارٹر دیا جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نام سے SDGs، اور یہ 17 گولز ہیں. اچھا جب آپ 17 گولز کو دیکھتے ہیں، اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں آپ کو ایک پوسٹر نظر آ رہا ہوگا، یہ 17 گولز ہیں. لیکن جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی بہت ہی پکا مسلمان تھا. اس کی وجہ یہ کہ یہ 17 گولز وہ وہی ہیں جو 1400 سال پہلے ہمارے پاس آئے تھے. ہم نے کسی وجہ سے اس پہ کام نہیں کیا، ہم اس کو بھول گئے. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ضابطہ حیات اور ضابطہ اخلاق کیا چیز ہے، وہ سب اسی میں لکھا ہوا ہے. یعنی اس میں ہیلتھ کے بارے میں بات ہے، اس میں ایجوکیشن کے بارے میں بات ہے، اس میں صفائی کے بارے میں بات ہے، اس میں جینڈر ایکویلٹی کی بات ہے، اس میں مرد عورت برابر ہیں اس کی بات ہے. یہ میں ساری وہی چیزیں ہیں جو ہمیں پڑھائی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بارے میں. لیکن اب تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم نے 2030 تک دنیا نے مکمل کرنا ہے، پاکستان نے بھی مکمل کرنا ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا، 9 سال کے تھوڑا سا 9 سال کے قریب رہ گیا ہے، ہمیں مکمل کرنا ہے. اچھا ابھی بھی میرا خیال ہے، میں بھی آئی ایم رانگ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آپشنل چیز ہے، ہم کر لیں نہیں کیا نہیں، ایسا نہیں ہے. اٹس اے کمپلسری، اٹس اے مینڈیٹری. اور وہ کیوں ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی اگر ویب سائٹ UNDP کی ویب سائٹ پہ جائیں تو بڑا ایک چھوٹا سا لکھا ہوا ہے کہ جی 2031 کے بعد 2031 سے 2045 تک، یعنی کہ فرام 2031 آنورڈ ٹل 2045 یہ دنیا کا چارٹر ہوگا. آپ پاکستان کسی بھی ڈونر ایجنسیز کے پاس جائیں گے، کسی آف کورس UN کے پاس جائیں گے، ہیلتھ پروگرام کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، لائف بلو واٹر کے لیے، لائف ابو لینڈ کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی جائیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے گول اچیو کیا ہوا ہے آپ کے کنٹری نے؟ اگر کیا ہے تو آپ کو سپورٹ کریں گے، ادروائز وہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. میں بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جس زمانے میں میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا اس وقت پاکستان کامن ویلتھ کے اندر نہیں تھا، اور ہمیں کیا پرابلم ہوتی تھی، اکثر لکھا ہوا آتا تھا کہ جی جو اوورسیز اسٹوڈنٹس ہیں وہ 20% فیس کم پے کریں. ہم بھی خوش ہوتے تھے، لیکن آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ اونلی کامن ویلتھ کنٹریز. تو میں نے کبھی وہ اویل نہیں کیا کہ اس زمانے میں ضیاء اللہ صاحب کی حکومت تھی، پاکستان کامن ویلتھ میں نہیں تھا، تو ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملا. اسی طریقے سے 2030 کے بعد پاکستان انہی چیزوں کو فیس کر رہا ہوگا. اچھا اب آپ نے کہا کہ اویئرنیس نہیں ہے، شاید اویئرنیس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ میں ظاہر کوئی سیاسی یا مذہبی گفتگو یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کروں گا، لیکن ایک بات میں تھوڑی سی ویری کوئکلی بتا دوں. ہما ہمارے ساتھ ہیں آپ؟ یس سر آپ بتائیے. جی دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ جب ہم ٹی وی کو اور اخبارات کو دیکھتے ہیں تو ہماری اس وقت فوکس گورنمنٹ کا کسی اور چیز پر ہے. اس پہ میرے خیال سے قدرے کم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل نہیں ہے، لیکن شاید قدرے کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کا پورا فوکس SDGs پہ ہونا چاہیے. باقی جن کو پکڑنا ہے وہ بعد میں ہی پکڑ سکتے ہیں ہم، لیکن 2030 اگر آ گیا اور ہم نے مکمل نہیں کیا تو ہمارے لیے بڑی پرابلم ہے. تو یہ 17 گولز ہیں، اور آپ ویب سائٹ پہ جا کے جب آپ SDGs ٹائپ کریں گے آپ کو سارے گولز مل جائیں گے. جی ہما. جی سر میں یہ آپ نے کہا کہ حکومت کا اس طرف فل فوکس نہیں ہے، تو SDGs جو ہیں ہمارے آئین میں لکھے ہوئے جو بنیادی حقوق ہیں جو عوام کو دیے جائیں، تو کیا SDGs انہی بنیادی حقوق کا دوسرا نام نہیں ہے؟ بالکل آپ نے بہت صحیح فرمایا، بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ انہی
جتنے حقوق ہیں انہی کا یہ دوسرا نام ہے. لیکن فرق صرف اب اتنا ہے کہ اگر پہلے ہم نے نہیں کیا تھا تو وہ ظاہر ہے جو ڈے آف ججمنٹ میں جو کچھ ہوگا وہ تو اس وقت ہوگا جو ہم لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جو حشر میں جو کچھ ہوگا. لیکن اب جو یہ جو گولز آئے ہوئے ہیں یہ 2030 کو پاکستان نے مکمل کرنے ہی ہیں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک گول نمبر 13 جو ہے لائف بلو واٹر کے نام سے, اس لائف بلو واٹر کے اندر گول نمبر 14 اگر آپ نے اس کو اچیو نہیں کیا تو آپ پہ امبارگو لگے گا. آپ کی جتنی جو بلو اکانومی ہے یعنی جو فشریز اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی, وہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. یہاں پہ جہاز نہیں آ سکیں گے. اگر آپ کا جو سمندر اوشن اتنا فلتی ہوگا تو یہاں پہ لوگ نہیں آ سکیں گے یا یہاں پہ کیریئر نہیں آئیں گے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ شاید حکومت بہت کچھ کام کر رہی ہوگی, چھپا کے کر رہی ہے, بتا کے نہیں کر رہی. حکومت چھپا کر رہی ہے, بتا کر نہیں کر رہی. یقیناً اگر حکومت کام کر رہی ہوتی, حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل ہوتا تو عوام تک اب تک اس کے ثمرات پہنچ رہے ہوتے. سر آپ پرائیویٹلی یہ کام کر رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا آپ کی جو ادارہ ہے وہ چاہ رہا ہے SDGs کے حوالے سے. آپ یہ بتائیے کہ آپ اب تک کتنا کام کر چکے ہیں اور کتنا آپ کو ہرڈلز فیس کرنا پڑ رہی ہیں اس کے اندر, اور ذرا تفصیلاً اس کے بارے میں بتائیے. جی دیکھیں جو SDGs جو ہے وہ SDGs ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. یہ اس کا ہمارا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے. میرے پاس سندھ ہے جس کو میں لک آفٹر کرتا ہوں. تو سندھ میں 29 ڈسٹرکٹس ہیں. تو ڈسٹرکٹس کوآرڈینیٹر میرے پاس ہیں تمام پورے 29 ڈسٹرکٹس میں. 6 ڈسٹرکٹ کراچی میں, پھر باقی پورے سندھ کے اندر ہیں. اچھا ہم نے ظاہر بہت کچھ کرنے کو ہے, لیکن ہم نے ایک چیز پک کی تھی کہ اگر ہم گول نمبر 4 پہ کام کرنا شروع کریں وہ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, اگر ہم ایجوکیشن کو تھوڑا سا اویئرنیس وہاں پہ کریٹ کر دیں تو جو اسکول کالج کے لوگ آگے جائیں گے. تو ایٹ لیسٹ اگر ہمیں اتنا نہیں پتا لیکن یہ جو بچے جو اسکول کالج سے نکلیں گے ان کو پتا ہوگا. تو ہم نے ان پہ کام کرنا شروع کیا. ہم نے کلائمیٹ چینج پہ کام شروع کیا. اچھا کلائمیٹ چینج کو ہم نے زیادہ اس وقت فوکس کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو بہت خطرناک جنگ ہے. کیونکہ باقی جنگ کے تو کچھ نارمز اور ویلیوز وغیرہ ہوتی ہیں, کلائمیٹ چینج کی جنگ کوئی بھی ویلیوز نہیں ہے. جب خدا نہ خواستہ جب یہ آتا ہے تو نہ بچہ بوڑھا جوان مرد عورت اسے کوئی تفریق نہیں ہے اس میں. یہ جب آتا ہے تو پھر آتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم آلریڈی ابھی یہ کر رہے ہیں کہ جو اسکولز ہیں اسکول پہ جا کے ہم کلائمیٹ چینج کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں. جتنے آرگنائزیشنز ہیں, یہ پینڈیمک نے تھوڑا سا ہمیں ڈسٹرب کیا لیکن ہم اس سے پہلے اسکول کالج یونیورسٹی پہ جا کے پریزنٹیشن دیتے ہیں. اگر ان کی سمجھ میں ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے تو پھر وہ ان کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. تو ہم نے جو شروع کیا کچھ اسکول کالج میں ہم آلریڈی کر چکے ہیں, 2 یونیورسٹیز میں ہم کر چکے ہیں. اب یہ جو کووڈ ختم ہوگا تو انشاءاللہ دوبارہ ہم اس میں ایکٹیو ہوں گے. اور ہمارا ابھی جتنے بھی لوگ ہمارے یہ سن رہے ہوں گے ان کے لیے میری یہی بڑا ایک آفر یہ سب کے لیے ہے کہ جو بھی SDGs کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ہمیں انوائٹ کرے. ہم ان کے چاہے وہ ہم ورچوئل کریں یا فزیکل جا کے کریں, ہم ان کو اویئرنیس دیں گے. اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں انہوں نے اور چیزوں کو سمجھ تو دین وی ول ٹاک اباؤٹ دا بزنس. یس میم. اوکے سر. سر یہ پرائیویٹلی آپ لوگ کافی اچھا کام کر رہے ہیں قوم کی بہتری کے لیے. سر میری سینیٹر عتیق سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ حکومتی اداروں سے بحث کرتے ہیں کہ اب ہمیں ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے اپنے پارلیمنٹ کو, اپنے اداروں کو. تو کیا آپ لوگ بھی حکومتی اداروں سے انوالومنٹ رکھتے ہیں اس سلسلے میں, انہیں اس چیز میں بریفنگ دیتے ہیں کہ اگر حکومتی طور پہ کوئی کام ہوگا تو اس کا امپیکٹ زیادہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں یہ تو میں بالکل آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ جب تک حکومت کی امبریلا نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ کیپیسٹی میں کتنا کام کر سکتے ہیں. کراچی کی آبادی کوئی 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. ہمارے پاس تو اتنے نہ ریسورسز ہیں, نہ ہماری اسٹرینتھ ہے, نہ مسلز ہیں کہ ہم جا سکیں. یہ تو گورنمنٹ کا ہی کام ہے, وہی کر سکتا ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بتانا ہے کہ یہ بھی کام پاسبل ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس طریقے سے ہو سکتا ہے. اچھا جہاں تک آپ نے بات کی ڈیجیٹائزیشن کی, دیکھیں وہ بھی ایک سبجیکٹ ہے, وہ بھی SDG کا حصہ ہے, سب کو ہونا چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ ہم سارے کام تو ہم نہیں کر سکتے. 17 گولز ہیں, 4 کو میں نے پک کیا ہوا ہے, 13 کو میں نے پک کیا ہوا ہے, اس پہ ہم زیادہ کام کر رہے ہیں. ہمارے جو اسلام آباد کی جو ہمارے جو فرینڈز ہیں یعنی SDGs کے, وہ اس وقت ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہیں. اچھا عتیق صاحب سے بھی کافی میرے پروگرام میں آتے رہے. میں ایک پروگرام فرائیڈے کو کرتا ہوں, فرائیڈیز فار پاکستان کے نام سے. تو اس میں عتیق صاحب سے ہماری کافی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. اس بات پہ ہم بالکل متفق ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز کیا ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ کی اگر پرائرٹی کے اندر یہ ہے تو یہ ہو جائے گا, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے جیسا چلتا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا. جی عمر. اوکے
سر جس رفتار سے ایس ڈی ڈیز پر ورک ہو رہا ہے, آپ کیا انالائز کریں گے کہ 2030 میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں, ویسے تو میں پاکستان کے لیے آپٹیمسٹک ہوں. میں پاکستان کے لیے کبھی بھی پیسمسٹک نہیں ہوا, نہ کبھی میں نے کوئی ایسی بات کی جو کہ صرف کسی بھی حوالے سے نیگیٹو جا رہا ہو. تو آپ مجھے ایمبیشیس بھی کہہ سکتی ہیں, آپ مجھے جو بھی آپ لفظ آپ کو ملے کہ جی میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں, آپ مجھ کے خوابوں خیالوں میں سوچ رہے ہیں. یس, فار پاکستان آئی ایم لائک دیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ سے ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہم وہ کرکٹ کو دیکھیں تو آخری 10 اوورز کے پلیئر میچ بناتے ہیں, آخری 10 اوور میں ہم سارا کام کرتے ہیں. یہ ہماری پاکستان کی ایک ٹینڈنسی ہے. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کام ہی کام لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں, بس وہ اس کو اناؤنس نہیں کر رہے. تو ایک تو یہ تھوڑا سا ایک فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں لوگ اویئرنیس بھی کافی حد تک ہے, کام بھی کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ بالکل کام کر رہی ہوگی, لیکن بس وہ بتائے گی کب, اس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں. اور شاید جب وہ بتائے گی تو ممکن ہے ہم نے بہت سارے گولز کر لیے ہوں. تو میں اس میں تو آپٹیمسٹک ہوں. انشاءاللہ جب ہم 2030 تک پہنچیں گے, کیونکہ ہم 2025 کے بعد میرے خیال سے ہم تیزی پکڑیں گے اور 25 سے 30 تک ہم کافی کام کر لیں گے. تو میں بھی آپٹیمسٹک ہوں. میرے خیال سے ہم سب کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں. وی کین ڈو اٹ. ہمیں ماشاءاللہ ہم وہ نیشن ہے کہ جب کرنے پہ آتے ہیں تو ہم سب کچھ کر لیتے ہیں. جی میم. یس سر, وی مسٹ بی آپٹیمسٹک. ہمیں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم یہ گولز اچیو کر لیں گے. سر سب سے زیادہ آپ, جیسا کہ آپ نے کہا کہ حکومت جو دوسری ترجیحات میں دلچسپی لے رہی ہے وہ چھوڑ دے اور اس پہ کر دے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا سیاسی نظام کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ ہرڈل ہے سب سے زیادہ ان گولز کو اچیو کرنے میں؟ دیکھیں, ایک چیز مجھے جو آج تک سمجھ میں نہیں آئی, مجھے بھی تقریباً 55 سال ہو گئے, 53 سال ہو گئے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایک بات کہ اگین میں نے کہا میں مذہبی گفتگو تو نہیں کروں گا, لیکن ایک مثال کے طور پہ ایک چیز آپ سے ذات چاہوں گا, ایک وہ بات میں کر لوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مذہب جو آیا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی ان کی سے آیا. یعنی جو کافر تھے وہ ادھر تو جنگ کرتے تھے, لیکن امانت انہیں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے تھے کہ ان سے اچھا صادق امین کوئی نہیں ہے. یہ ہم سب بات پہ ہم سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہ سیاستدان آئے کہتے ہیں کہ میری ذاتیات پہ بات نہ کریں, پرسنل بات نہ کریں. میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی ایک پرابلم ہماری سوسائٹی کے اندر آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو ڈسکس ہونی چاہیے وہ ذاتیاتی ہونی چاہیے. کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میں نے ملک آپ کا چلانا ہے, تو آپ اس کو پرکھیں کہ وہ اس کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں وہ کیا ہے. ایک آدمی بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ وزیر تعلیم ہے. ایک آدمی جو پتہ نہیں کس چیزوں میں انوالو ہے, وہ آپ کا باقی کسی منسٹری کا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک تھوڑا سا جو ہمارا جو سیاسی نظام ڈسٹرب شاید ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی پرسنل بات نہ کریں. میرے خیال سے ہمیں پرسنل بات سے ہی شروع کرنا چاہیے. بالکل متفق سر. صرف سیاست میں نہیں ہے, ہماری بیوروکریسی میں بھی یہی حال چل رہا ہے کہ جو شخص جس عہدے کا اہل نہیں ہے وہ وہی عہدے پر قائم ہے اور وہی ڈپارٹمنٹ وہ چلا رہا ہے. مزید سر آپ ہمیں, جی سر ایڈیشن کیجیے. نہیں آپ بولیں, آپ کمپلیٹ کریں بات. مزید سر آپ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم گول نمبر 4 پر سب سے زیادہ ورک کر رہے ہیں کہ لوگوں کو لے کر آئیں, اسٹوڈنٹس کو لے کر آئیں اس طرف. آپ مزید اس بارے میں ہمیں بتائیے. دیکھیے, میں جتنے بھی آپ کے جو ویورز ہیں, لسنرز ہیں, جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ جو اسکول میں ہو, کالج میں ہو, یونیورسٹیز میں, کسی بھی ادارے میں ہو, پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, پبلک سیکٹر میں ہو, وہ ہم جیسے جو اداروں کو اپنے پاس بلائیں اور ان سے ایس ڈی جیز کو سمجھیں کہ یہ ایس ڈی جیز ہے کیا چیز. اور وہ سمجھنے کے بعد پھر آپ فار ایگزامپل اگر آپ ہمیں کسی اسکول میں بلاتے ہیں تو آف کورس ایک ہم 17 تو بتائیں گے, گول نمبر 4 کا آپ کا زیادہ تعلق ہے, تو 4 کو سمجھے ایجوکیشن کو. اگر آپ ہمیں بلا لیتے ہیں, مثال کے صرف دے رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیں کوئی پورٹ پہ کسی کمپنی میں بلاتے ہیں, تو پورٹ پہ جب بلائیں گے تو آپ کو گول نمبر 14 جو ہے وہ آپ کا ہے, لائف بلو واٹر, آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو سمجھیں کہ گول نمبر 14 کیا ہے. اگر آپ ہمیں کسی انڈسٹری کے اندر بلاتے ہیں تو اس کے انڈسٹری کے گول ہیں 8-9 ہیں, جو ہے ڈیسنٹ ورک انوائرمنٹ وغیرہ, اس کو پڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ ایس ڈی جیز ہمیں بلا کے ہم سے, ہماری ٹیم سے آئیڈیا لیں یا کسی اور سے لیں, لیکن اس کو لیں ضرور, کیونکہ یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, اس میں کوئی آپشن نہیں ہے.
اوکے جی سر، عمر. غربت کے خاتمے کے لیے ایس ڈی ڈیز نے ہمیں ایک گول دیا ہے، اور غربت کا خاتمہ حکومت کا بھی فرض ہے، لیکن غربت کے خاتمے کے لیے ایک اور ادارہ کام کرتا ہے جسے کہتے ہیں فلاحی ادارہ. وہ عوام کی خدمت کے لیے کس طرح سے فنڈنگ کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، تو اور وہ عوام کی ضرورت کو اپنی وسعت میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب وہ عوام کی ایک مدد کر دیتے ہیں تو عوام کے ذہن کے اندر یہ غربت کو کلی طور پر ختم کرنے کا خیال نہیں رہتا، وہ صرف ضرورت پوری کرتے ہیں؟ کیا فلاحی ادارے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس کام میں؟ دیکھیں یہ بہت ہی سوال تو بہت اہم ہے، لیکن بہت ہی کہتے ہیں کہ بڑا سمجھ کے، یعنی کہ بہت ہی باریکی سے اس پہ بات کرنی چاہیے. میں یہ مثال صرف دے دیتا ہوں اور زیادہ میں اس پہ شاید تفصیل سے بات نہیں کروں گا کہ مجھے بڑی مشہور جو کیا کہتے ہیں کہاوت ہے کہ جی کسی کو مچھلی پکڑ کے مت دیں، اس کو پکڑنا سکھا دیں. بالکل. تو اب یہ ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں جو فلاحی کام ماشاء اللہ ادارے کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی آدمی کو 2 وقت کھلانا بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتا دیں کہ جو کل کا 2 وقت کا کھانا ہے وہ کیسے کمائے گا. اب جو 2 وقت کا کھانا ہم دے کے جو سارے لوگ 2 وقت کے کھانے میں ہو گئے، اب انہوں نے جو لوگ آگے کمانے اپنا خود کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں وہ شاید تھوڑا سا غلط جو چیز ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ سب کو بالکل جو بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کرے، لیکن ان کو اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتائیں کہ جی ٹھیک ہے 1 ہفتے تو ہم کر رہے ہیں، 1 مہینے ہم کر رہے ہیں، اگلے جو مہینہ ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. اس کو خود کرنے کے لیے کوئی مواقع ان کے لیے ان کو دینے چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ آگے وہ کیسے چلیں گے. تو میرے خیال سے یہ شاید تھوڑا سا ایک ایسی چیز ہے جو تھوڑی سی کیا کہتے ہیں میرے خیال سے مے بی مسنگ لنک، لیکن اس پہ تھوڑا سا ہمیں کام کرنا چاہیے. کیوں میں نے کہا کہ یہ ہم جو قوم ہے، ہم کسی بھی حوالے سے ہر چیز کے اندر بہت کیا کہتے ہیں بہت سمجھے پیش ہو، اور جب چیریٹی کا کام آتا ہے پرابلی آئی تھنک ہم دنیا کی مے بی آئی تھنک دا لارجسٹ چیریٹیبل ہوں گے جن میں چیریٹی کا بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے. ہم کام کرتے ہیں اور ہم نے اس کو پروف کیا ہے. ایسا نہیں یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یا زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس انفارچونیٹلی ہم دکھ کے ساتھی ہیں، دکھ کا ساتھی بھی بننا چاہیے. جی عمر. بالکل بالکل سر ایس ڈی ڈیز کے بارے میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم آگاہی مہم بھی دیتے ہیں، لوگ ہمیں انوائٹ کریں، اور میرے نالج کے مطابق انٹرنشپس بھی آپ لوگ کرواتے ہیں اس کے حوالے سے، ایس ڈی ڈیز کے حوالے سے. ہمارا نظام تعلیم اس طرح کا ہے کہ کافی زیادہ بکھرا ہوا ہے، یکجا نہیں ہے، ایک نصاب تعلیم نہیں ہے کسی بھی صوبے یا حکومت کے پاس. اب اس میں ایس ڈی ڈیز الگ سے پڑھائے جانا، وہ بھی آسانی سے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، اس کی گنجائش کیسے بنا سکتے ہیں ہم ایس ڈی ڈیز سمجھانے پڑھانے کی؟ دیکھیں ایس ڈی جیز میں سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات، ایک تو اس میں کسی بھی کمپنی ادارے کو کوئی انوینٹ کی ایسا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے کوئی ایسے رولز ریگولیشن نہیں ہے جو آپ سے کوئی اڈاپٹ کرنے کرنا ہے. آپ نے چیزوں کو مینٹین کرنا ہے. مثال کے طور پہ جو گول نمبر 4 ہے ایجوکیشن کا، اس میں 12 کیا کہتے ہیں ٹارگیٹس ہیں، 13 اس کے انڈیکیٹرز ہیں. جو 12 ٹارگیٹ آپ اچیو کریں گے تو آپ کا گول پورا ہو جائے گا. اب اس میں بہت بیسک چیزیں ہیں کہ جی آپ جینڈرز ایکویلٹی کو برابر رکھیں، کورس کو آپ ریوائز کریں، ٹیچرز کی ٹریننگ کروائیں. ٹیچر کی ٹریننگ کب ہوئی تھی یہ میں چیک کریں، آپ کا جو کورس ہے وہ کب ریوائز ہوا تھا وہ کریں. مثال کے طور پہ آج بھی پاکستان میں بہت سارے اداروں میں، بہت سارے سرکاری اداروں میں جو ہمارے کمپیوٹر میں اگر دیکھیں تو ڈاس جو پہلا آپریٹنگ سسٹم تھا وہ آپ تک پڑھایا جاتا ہے. وہ اس کو بتانا شاید بہت ضروری ہے، لیکن میرے خیال سے اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانا یہ اگین ڈبیٹ والی بات ہے. لیکن اگر ہم اڑوس پڑوس کے ملک میں جائیں تو ابھی 5-6 سال کے بچے کو پائتھن پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو جو کہ لیٹسٹ ٹول ہے، لیٹسٹ لینگویج. تو اس لیے میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا اپنے کورس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کرانے کی ضرورت ہے. اس طرح کی تمام چیزیں گول نمبر 4 میں لکھی ہوئی ہیں. اگر اس گول نمبر 4 میں اگر اس کو ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے جو نکل کے جب باہر جائیں گے ان کو بڑی پرابلم فیس کرنی پڑے گی. تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کرنی ہے، اس میں سب کو چاہیے کہ اس کی آگاہی لیں. ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا اس میں کسی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے ان ٹولز کے، ان جو ٹارگیٹس ہیں اس کے حوالے سے. جی عمر. یس سر، ہمیں مل جل کر ہی کام کرنا ہوگا اور آگاہی مہم چلانا ہوگی. سر آپ نوجوان نسل کو اس وقت کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ ایس ڈی ڈیز کے حوالے سے کیا کریں، کس طرح سے اویئرنیس آپ انہیں دینا چاہیں گے اپنے ورڈنگس میں، آسان لفظوں میں؟ دیکھیے ویسے تو میں شاید 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو جو آپ کا سوال ہے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ میں سب سے شیئر کرتا ہوں، جتنے بھی
پاکستانی جو آواز سن رہے ہیں، جو کہ اگر ہم نوجوانوں سے بات کریں یا وہ جو ٹین ایجرز ہیں اور اب جا کے انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے، میں ان کو بہت مطلب دعوے سے بات کر سکتا ہوں کہ پاکستان پوری دنیا کی سب سے اچھا ملک ہے. اگر میرے پاس اختیار ہو تو میں سب پورے پاکستانیوں کو ایک بار ضرور باہر بھیجوں، کہ باہر بھیجنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا یہ کتنا اچھا ملک ہے. جب واپس آئیں گے تو آپ محنت سے کام کریں گے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جتنے پاکستانی باہر جا کے واپس آتے ہیں بڑی لگن سے یہاں پہ کام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھا ملک کوئی نہیں ہے. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ ایس ڈی جیز کے لیے میرا سب کو ایک ہی میں سمجھتا ہوں ایک ہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ، انٹرنیٹ سب کے پاس موجود ہے، گوگل سب کے پاس موجود ہے، آپ ایس ڈی جیز ٹائپ کر کے اس کو تھوڑا سا پڑھنا شروع کریں. اس کے بعد مجھ جیسے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں. آپ ایس ڈی جیز اکیڈمی پرائیویٹ لمیٹڈ ٹائپ کریں گے تو ہماری انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. اس ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سندھ میں ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے جو علاقائی میرے کوآرڈینیٹرز ہیں وہ آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے پی کے میں جائیں گے، وہاں پہ ہماری ٹیم موجود ہے. بلوچستان میں الگ ٹیم موجود ہے، پنجاب میں الگ ٹیم موجود ہے، اور پھر جو کیپٹل اسلام آباد وہاں پہ الگ ہے. تو ہم ہر جگہ پہ موجود ہیں. آپ کو چاہیے کہ ہم سے صرف رابطہ کریں. اویئرنیس ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اٹس اے فری آف کاسٹ. کسی قسم کی کوئی کاسٹ نہیں ہے اویئرنیس کی. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں سرٹن گولز پہ زیادہ پڑھنا ہے تو دین آف کورس اس کے لیے پھر ہم بیٹھ کے آپ سے بات کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اس میں جو ٹیم ہے ہم نے ٹیم لانی ہوتی ہے وہ اچھا. ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ ہم ناروے کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں زیادہ. جو ورلڈ کلائمیٹ اسکول ناروے ہمارا پارٹنر ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ناروے کی ٹیم ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے سوئٹزرلینڈ کی ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ اس میں ہوتی ہے. تو آف کورس وہ زوم کے ذریعے اس پہ ہوتی ہے. اور جب یہ پینڈیمک نارمل ہوگا تو شاید وہ ٹریول بھی کریں. تو ٹیم ہماری ماشاء اللہ بہت اچھی ٹیم ہے جس میں ایس ڈی جیز، کیونکہ آپ کو پتا ہے اسکینڈینیویز آلریڈی ایس ڈی جیز اچیو کر چکے ہیں، تو ان کو تو بہت زیادہ تجربہ، بہت زیادہ پتہ ہے کہ جی کیسے اچیو کرنا ہے. تو ہمارے جو اس وقت جو ناروے کی ٹیم ہے وہ ہم جو بچوں اسکولوں میں جو جا کے ہم جو ایجوکیشن کی کوشش کرتے ہیں وہ ناروے کی ٹیم کے ساتھ ہم کرتے ہیں. پھر ہماری ٹیم اسلام آباد میں کچھ ٹیم موجود ہے، وہ دے آر کوالیفائڈ فار ایس ڈی جیز اینڈ ڈفرنٹ گولز. تو یہ 17 گول کے ہمارے پاس ہر آدمی ہر گول کا ایک ایکسپرٹ ہے، کوئی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے جو آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دے رہی ہوگی. جی ہوں میم. جی سر ہم نے محمد علی جناح ملت کا پاسبان سے اپنا پروگرام شروع کیا تھا، اور مجھے ابھی خیال آیا کہ ہم ایس ڈی ڈیز کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو قائد اعظم کے 3 بنیادی نکات تھے: اتحاد، ایمان اور تنظیم. سر ان کو اگر ہم فالو کریں، اتحاد، ایمان اور تنظیم ہمارے قوم میں جو نہیں ہے بالکل بھی، تو کیا ہم ایس ڈی ڈیز کو فالو کر سکتے ہیں؟ اور ذرا تنظیم کو آپ ذرا بریفلی ڈسکرائب بھی کیجیے. تنظیم کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے ہماری قوم میں؟ دیکھیں ویسے قائد اعظم کی جب بات کی، میں ایک اور جو قائد اعظم کا جو کال ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اور میرے خیال سے ہمیں ان سب پہ کام کرنا چاہیے. وہ کسی وجہ سے شاید ہم تھوڑا سا اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں. قائد اعظم نے کہا کہ آئی ڈونٹ رائٹ ڈیسیژن، آئی ٹیک اے ڈیسیژن اینڈ میک اٹ رائٹ. یعنی میں کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں جو کہ سب سے بہترین ڈیسیژن تھا، نہیں، میں ایک ڈیسیژن لے لیا. پاکستان بنانا تھا، سب نے منع کیا غلط ڈیسیژن ہے، نہیں ہے. جب سب نے اپنا جو کچھ کہا انہوں نے کہا جی بنانا ہے نا، آئی میک اٹ رائٹ، اور انہوں نے اس کو بنا کے دکھایا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ایز اے لیڈر آپ جب بات کر دیں تو اس پہ قائم رہیں، لیکن کہنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس پہ قائم رہیں. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز میں کہ آپ کو اشارہ دے دوں اس پہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں چاہے وہ اتحاد ہو، تنظیم، دیکھیں جب آپ کو یقین ہوتا ہے کسی چیز کا، جب آپ کو اس چیز کا یقین ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمارا یہ اتحاد ہمارے لیے کیا کہتے ہیں بینیفیشر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو تنظیم اب دیکھیں نا کہ جب آپ چیز لے کے چلتے ہیں پہلے تو آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں جو کام آپ نے کرنا ہے. جیسے ہم نے کہا ایس ڈی جیز پہ کام کرنا ہے، ہم اس بات پہ کنونس ہیں کہ ایس ڈی جیز امپورٹنٹ ہے، اس پہ کرنا ہے. اس کو کرنے کے لیے ایک تنظیم ہم نے بنائی کہ جی یہ ہماری تنظیم ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. ہمارے سارے لوگ اس پہ ایگریڈ ہیں. میں آپ کو ایک بات شیئر کروں تفصیل بتائے بغیر کہ جب ہم نے ایس ڈی جیز پہ کام کرنے کا شروع کیا اور ہم نے کچھ لوگ 3-4 لوگ تھے، ہم ایک سرکاری افسر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ سر یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ ہمارا ساتھ دیں. تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یار یہ کچھ پاگل پن کا کام لگ رہا ہے، تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا میں کچھ اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکوں گا. وہ بات آئی گئی ہوگی.
کچھ ٹائم کے بعد ہم نے 58 لوگوں کو ٹرین کیا اور اس کے بعد میں ان کے پاس دوبارہ گیا. میں کہا سر اگر آپ آ جائیں اور ہم نے سرٹیفکیشن دینی ہے ان کو, تو کہنے کون لوگ ہیں؟ میں کہا سر وہ جو 4 پاگل تھے اب 58 ہو گئے, تو آپ 58 پاگلوں کو جا کے آپ وہ دیں. ایک ادارے مذاق میں بات کی. تو بات یہ کہ آپ کو جو کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے آپ کو اپنے طور پہ کلیئر ہونا پڑے گا, کیونکہ شک کی زندگی سے یقین کی موت بہتر. پہلے آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ صحیح ہے, وہ کرنا ہے. اس پہ آپ کرنے کے بعد جب آپ ایک کوئی تنظیم بنائیں گے وہ متحد بھی ہوگی اور اپنی منزل پہ آپ پہنچیں گے اور آپ کو یقین اس پہ ہوگا کہ ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے. تو بہرحال ان شارٹ یہ کہ آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو کنونس کریں, اس کے بعد اس پہ آگے بڑھیں. جی عمر. یس سر, بالکل رائٹ, آپ سے بالکل متفق کہ ہمیں پہلے خود کو کنونس کرنا ہوگا تبھی ہم دوسروں کو کنونس کر سکیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے ایزیڈیز ادارے کے ڈائریکٹر محمد علی جناح, اور اپنے نام کی مناسبت سے وہ ملت کی پاسبانی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان 2030 تک مطلوبہ ہدف حاصل کر لے, اور ہمارے جو ہمارے لیڈران ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ان کی محنتیں رنگ لائیں. بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. جی تھینک یو عمر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.